ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 29 جولائی 2025 ہے اور آپ کے سامنے یہ جو مناظر ہیں یہ لندن شہر کے اندر ایک اسٹریٹ ہے گیرٹ لائن جو وانڈزورتھ کونسل میں ہے اور یہ جاتی ہے سیدھی ٹوٹنگ کی طرف۔ آج میرا دل کر رہا تھا کہ پیدل چلتے ہوئے اس گیرٹ لین کے اوپر ٹوٹنگ کی طرف جائیں جو تقریباً 1 گھنٹے کی واک ہے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے جو پیارے دوست ہیں لندن والے، انہوں نے جلسہ پہ آئے ہوئے جو مہمان دوست کلاس فیلوز امریکہ سے اور جرمنی سے، ان کی شان میں ایک دعوت رکھی ہوئی ہے اور وہ وطن ریسٹورنٹ ہے، جانتے ہیں لوگ وہاں۔ یہ جو دعوتوں کا سلسلہ ہے بیسیکلی دعوت کا جب ہم نام لیتے ہیں تو انسان کے دل میں فوری طور پہ طرح طرح کے کھانے آ جاتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اصل چیز جو ہے وہ اگر مد نظر رکھی جائے تو دعوت کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے کہ دوستوں کا ملنا اور آپس میں گپ شپ لگانا۔ 50 سال سے جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور انسان اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے، اپنے کاموں میں، بچوں کے ساتھ، فیملیوں کے ساتھ، اور پھر جلسہ کی جو برکات ہیں اس میں سے ایک برکت یہ بھی بن جاتی ہے کہ جلسے پہ میل ملاقات ہوتی ہے اور انسان اپنی بچپن کی یادیں جو ہے وہ تازہ کرتا ہے۔ تو آج ہمیں وہ موقع پھر مل رہا ہے کہ ہم جو دوست کلاس فیلوز رہے ہیں لندن والے، وہ دوست آئیں گے اور پھر جو 2-3 دوست باہر سے آئے ہیں وہ آئیں گے۔ بیٹھ کے کھانا پینا تو ہر کوئی انسان گھروں میں بھی کرتا ہے، لیکن جو اکٹھے بیٹھ کے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بچپن میں جب مساجد، ہر محلے کی مساجد میں کلوج میاں کیا کرتے تھے تو ہمیں مطلب اس کا انتظار ہوتا تھا ہر مہینے یا جب بھی وہ پلان ہوتا کہ جی فلاں تاریخ کو کلوج میاں ہونا ہے، تو اس میں پھر وہ چیزیں گھروں سے مائیں بنا کے دیتی تھیں طرح طرح کی، اور ہم ان کو بڑے شوق کے ساتھ مسجد میں لے کے جاتے تھے۔ ہر بندہ اپنے اپنے گھر سے پکوا کے پھر اکٹھے بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے پھر ہم بانٹ کے وہ کھاتے تھے، اور وہ والا مزہ جو ہے یہاں اب لندن میں ہم بیٹھ کے لیں گے۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں مواقع زندگی میں یہ ہمیشہ نہیں ملتے۔ اب دیکھیں انسانی زندگی کی تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں جی کہ ابھی 2 روز پہلے ایک خبر میری نظر سے گزری
اتنی زیادہ افسوسناک، اتنی زیادہ غمناک کہ جو انسان جس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بندہ ان بچوں کو نہیں جانتا، لیکن وہ پڑھ کے سن کے جس کے اوپر سوشل میڈیا میں طرح طرح کی کہانیاں بھی آ رہی ہیں کہ بندہ ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ یہ ہے انسانی زندگی۔ سکے بھائی، 4 بھائی جو کہ یہاں یورپ میں سیٹل تھے، یہاں کی ان کے پاس کوئی کہتا ہے جرمنی کے، کوئی کہتا ہے اٹلی کے، اپنے انہوں نے بزنس یہاں سیٹ کر لیے ہوئے تھے، تو وہ پاکستان میں جو ان کے کزن تھے ان کے ساتھ ان کا کوئی زمینی لین دین کا معاملہ تھا، وہ کہتے تھے جی آپ باہر سیٹلڈ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں کی زمینوں کے ٹکڑوں کی، وہاں کماتے ہیں مال آپ اچھا خاصا ہے۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ ہمارا جو آباء و اجداد نے جو زمین بنائی ہے اس میں جو ہمارا حصہ ہے شرعی قانونی، تو ہم کیوں چھوڑیں۔ یہ ٹسل چلتی رہی، تو پچھلے کوئی ہفتے 2 پہلے کہیں یہ غالباً پاکستان گئے ہیں 4 بھائی یہاں جو سیٹل تھے، جن کے پاس یہاں کی نیشنلٹیاں تھیں، تو وہاں پاکستان میں ایک شادی اٹینڈ کرنے کے بعد جو مختلف لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ جو ایک دعوت رکھی گئی، اور وہ دعوت میں وہ جو کزن تھے ان کے جن کے ساتھ زمین کا معاملہ تھا لین دین کا، وہ آئے ہیں اور انہوں نے گولیوں کے ساتھ بھون دیا بھائیوں کو۔ 3 بھائی جو ہیں وہ موقع پہ ہی وفات پا گئے اور ایک جو ہے زخمی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ پاکستانی جو معاشرہ ہے، جو کلچر جس کے اندر انسان کو مار دینا بے دردی کے ساتھ بالکل ایسے ہے جیسے وہ کسی کیڑی کو سڑک پہ چلتے ہوئے جب انسان دیکھتا ہے کہ کیڑی آ گئی سامنے تو بندہ ادھر ادھر نہیں ہوتا صرف اس لیے کہ میرے راستے میں آ گئی ہے تو بس مسل دو اس کو پاؤں کے نیچے۔ انہوں نے انسانی جانوں کو بھی اس کیڑیوں کی طرح سمجھ لیا ہوا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ لوگوں کو قانون کا کوئی خطرہ، کوئی ڈر نہیں رہا۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارا مال ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے تعلقات موجود ہیں تو ہم جو ہے آرام سے انسانوں کو مار کے ہم بچ جائیں گے، ہمیں کوئی پھانسی نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہاں پاکستان میں۔ اور رہی صحیح کسر وہ جو بگڑی ہوئی مخلوق ہے، ہمارے الفاظ نہیں ہیں، ہم تو کیا کہیں گے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ جو دین سکھانے والے لوگ علماء، جن کو انہوں نے علماء سو بیان کیا، وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق بن جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح ایک جگہ پہ فرمایا کہ جب لوگ امت میں انتشار بڑھے گا، بے چینی پھیلے گی، تو وہ مسجدوں کا رخ کریں گے تو مسجدوں کے ممبروں پہ وہ سوروں اور بندروں کو بیٹھا ہوا پائیں گے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اب جو زمانے میں ہم داخل ہو چکے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ ان کی ہاتھوں میں یہ باغ دوڑ ہے۔ پاکستان کی اکثریت جو قوم ہے وہ ان مولویوں اور ان علماء کو ان کی پیروی کر رہی ہے جو تشدد کا سبق دیتے ہیں، تشدد کرنا سکھاتے ہیں، باتوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دینا، اور دوسرے جو اقلیتی لوگ ہیں جن کی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے ان کے مساجد منار توڑ دینا، محراب توڑ دینا، ان کو جابوں سے نکالنا، ان کو اسکولوں سے نکالنا، ان کے بچوں کو ہراساں کرنا، یہ وہاں ایک عام سی چیز بن چکی ہے، کیونکہ ان کو ڈر خطرہ کو نہیں ہے قانون کا۔ وہ قانون سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں، ہم 10 بندے اکٹھے کریں گے تو قانون ہمارے آگے لیٹ جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ تو اب اس وجہ سے پھر یہاں لوگوں کے حوصلے بڑھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں لے مار دو، کسی کو کیا فرق پڑنا ہے، قانون جو ہے بکاؤ ہے، عدالت میں فیصلہ کو نہیں صحیح ہونا۔ تو یہ معاملات ہیں سارے۔ اب ان فیملی پہ اس پہ کیا بیتی ہوگی جن کے نوجوان بچے جو سیٹل تھے یہاں، کیا لینے گئے تھے وہاں، جب ادھر اللہ نے ان کو سیٹل کر دیا۔ جو انسان کی لالچ ہوتی ہے نا، لالچ انسان کی جان لے جاتی ہے، اور یہ بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی کل خبر ہے جرمنی میں ایک بالکل نوجوان، غالباً 38 سالہ ہیں کہ 35 سالہ ہیں، یہ سوئٹزرلینڈ میں وہ جاب کر رہے ہیں، انجینئر غالباً، اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے
میں نے ان سے میری ملاقات کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی ان کی والدہ کی وفات پہ، تو آج اطلاع ہے جی ان کی اچانک وفات ہو گئی ہے۔ سن کے بڑا شوق ہوا کہ دیکھیں انسان صحت مند، وہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، انسان پلان کچھ کرتا ہے۔ تو ابھی پتہ لگا جی ان کی اس طرح کی زندگی کے حالات ہیں۔ تو انسان ان حالات کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے جتنی زندگی انسان کے پاس موجود ہے نا جی، اس کو چاہیے کہ وہ اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا اس کو انجوائے کرے۔ اب ہر انسان کے پاس انجوائمنٹ کرنے کے بھی مختلف زاویے ہیں، کسی کی کوئی شوق ہیں، کسی کے کوئی شوق ہے، لیکن یہ جو دوستوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ مل کر جو بیٹھ کے کھانا پینا، گپ شپ لگانی، اپنی اچھے لمحات جو ہیں وہ شیئر کرنا، یہ سب کو میسر نہیں آتا، کیونکہ دنیا بڑی فاسٹ ہو چکی ہے اور دنیا کے اندر جو مسائل ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ دیکھیں بعض لوگوں کو آپ 5 سال 10 سال بعد ملتے ہیں تو ان کی شکلیں بدلی ہوتی ہیں، جسم ان کے بدلے ہوتے ہیں، ٹینشن ان کے اوپر عروج، اور وہ سوچوں میں مبتلا جیسے کہیں کھوئے ہوئے ہیں۔ کیا ہے کہ ٹینشنیں بہت زیادہ ہیں، یا ان کو جاب کی ٹینشن ہے، یا ان کو فیملی کی ٹینشن ہے، یا ان کو بچوں کی ٹینشن ہے۔ تو اپنا جو وقت ہے انسان کا، اس کو جب ایسے لمحات مل جائیں تو ضرور اس کو انجوائے کرنا چاہیے مل بیٹھ کے۔ ہمارے یہ جو جلسے ہوتے ہیں دنیا بھر میں، یہ بھی ایک بہت بڑا موقع ہے ایسے کاموں کے لیے۔ دنیا کے کناروں سے لوگ آتے ہیں اور ملتے ہیں ایک دوسرے سے، اپنی اپنی کامیابیوں کا بتاتے ہیں، جی ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، ہم نے یہ کر لیا ہے۔ تو یہ ساری زندگی کی جو انجوائمنٹ، جو مزے ہیں، اس میں رنگ بھر دیتی ہیں ملاقاتیں اس طرح کی۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن یہ جو افسوسناک خبر تھی پاکستان کی، اس کا میں سمجھتا تھا کہ دوستوں سے شیئر کی جائے۔ پھر ایک دوسری جو وفات ہوئی 2 دن پہلے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم دوست جو بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق ہوگا، پرانی یادیں تازہ ہوں گی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو ایسے کرنا چاہیے۔ روٹنگ کا علاقہ میرا خیال ہے کچھ قریب آ گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ 1 گھنٹے کی واک ہوگی، اور میں نے یہ ٹارگٹ رکھا تھا کہ انشاءاللہ پیدل چلتے چلتے وہاں پہنچیں گے۔ گیرٹ لین کے آپ نے کچھ مزے بھی لے لیے، کچھ باتیں بھی ہو گئیں، باقی انشاءاللہ دوسرے اگلے ویلاگ میں پھر کچھ باتیں ہوں گی۔